کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب قدیر و جبار کا فرمان اطیعوا اللہ والرسول، یہ اہل ایمان کے نام پیغام ہے۔ ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے رب قدیر و جبار کا یہ پیغام اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اللہ کا کہا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ہم تمام اہل ایمان ایسے عمومی طور پہ تمام مخلوقات رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہیں۔ ہم اہل ایمان رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ ہمیں اور آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اپنا کرم برسانے کے لیے، اپنی رحمتیں اتارنے کے لیے، نازل فرمانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو، محبوب کی اطاعت کو، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہے پر عمل کرنے کو ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اور آپ رحمتوں کے حقدار تبھی ہوں گے جب ہم اور آپ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہوں گے۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہٹ کر اپنی من کے مطابق کریں اگر، اور اس اپنے خود ساختہ کیے پر اسلام کا لیبل بھی اگر لگا دیں، تو پھر وہ عمل حصول رحمت کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ عمل حصول کرم کا ذریعہ نہیں بنے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اور آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقل اتاریں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں۔ چونکہ آج کی تاریخ میں ہمارا معاشرہ بہت قابل ہو گیا ہے، ہم لوگ بہت قابل ہو گئے ہیں، جس کو جو من آتا ہے، جیسے جو کام کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے اور اسلام کا لیبل لگا دیتا ہے۔ جی ناچ لیا، کہہ دیا فلاں کی محبت میں ہم ناچے ہیں، اسلام ہو گیا۔ یہ سب ڈرامہ چل رہا ہمارے معاشرے میں، اور یہ تمام تر ڈرامے اہل سنت والجماعت میں ہے۔ یہ سب ڈرامے جو ہیں اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت والجماعت کے نام پر جماعت حقہ کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور نہ انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے اور نہ ہی دوسروں کے سنورنے اور بگڑنے کا انہیں خیال ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو نجات کے لیے واحد ذریعہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل اتارنا نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے۔ منمانی جتنوں ہی ریت کی دیوار قائم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور دنیاوی امتحان اور اخروی امتحان میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام ہال میں داخل ہوا کرتا ہے، ایگزام کے درمیان
اگر نقل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وہ قابل مذمت ہوا کرتا ہے، وہ قابل لائق سزا ہوا کرتا ہے، وہ اس کی کاپی چھین لی جاتی ہے، بسا اوقات اسے رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں نقل کرنا جرم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی پوسٹ کے لیے کوئی اگر امتحان دیتے وقت نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو گویا کہ وہ ناکام ہے، اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اگر مصطفیٰ کی نقل کرنا چھوڑ دے اگر تو وہ ناکام ہے۔ مصطفیٰ کا نقل کرنا چھوڑ دے تو ناکام ہے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے نقل نہیں کرنا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے مصطفیٰ کریم کا نقل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ آج نہ پڑھ کے بھی، نہ جان کر کے بھی اتنے قابل ہو گئے کہ کوئی کام کرنے کے لیے آج ہم اور آپ دین سے یا دین کے جانکاروں سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جہاں چاہے موڈیفیکیشن، جی جو چاہا کر دیا اور سوچا کہ یہ تو اسلام ہے، فلاں کی محبت میں ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ نفس پرستی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ من پرستی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نفس کی پیروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے۔ یہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو یہ اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرنا، اس کے حکم کو ماننا رحم و کرم کے لائق ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اگر یہ چیز نہیں اگر تو پھر بلا وجہ خواب خیال سجا کر کے زندگی گزارنا کہیں نہ کہیں نقصان دہ ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، شادی بیاہ سے لے کر مرنے جینے تک، یہاں سے لے کر قبرستان تک، جی ہندوستان سے قبرستان تک، آج اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہے کہ منمانی جس کو آتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی کسی عالم سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، کسی کے کہنے کی وجہ سے اہل علم کی فضیلت نہیں ہے، اہل علم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یاد رکھیے گا، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ والوں نے لکھا ہے، فقہاء ربانیین نے رکھا ہے، علماء ربانیین نے لکھا ہے کہ اہل ایمان کی نجات وابستہ ہے اہل علم سے، علماء ربانیین سے، فقہاء ربانیین سے، فقہاء اسلام سے اہل ایمان کا نجات، اہل ایمان کی کامیابی وابستہ ہے۔ آج نہ علم سے ہمارا تعلق ہے، نہ اہل علم سے ہمارا تعلق ہے۔ علم سے بھی تعلق ہمارا ٹوٹ اور چھوٹ چکا، ہم دور ہو چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اہل علم سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ آج کی تاریخ میں عالم کی شکل میں کئی شیطان معاشرے میں گھومتے ہیں۔ تبھی تو مکتوبات ربانی میں مجدد الف سہنی علیہ رحمۃ رضوان نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے بہت شانتی پوروک، اس کی ڈیوٹی ہے بندے خدا کو بہکانا، بندے خدا کے لیے تباہی کا راستہ ہموار کرنا، بربادی کا راستہ ہموار کرنا، پر وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کام بیٹھنا تو نہیں ہے، تم کب سے اپنے منصب سے بالکل ہاتھ پیر سمیٹ بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ علماء کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے شاگرد ہو گئے ہیں اور وہ اپنا کام جب میرا کام کر رہے ہیں تو اب تو بھی مجھ کو آرام چاہیے نا۔ تو ابلیس لعین آج آرام کر رہا ہے، چونکہ عالم کی شکل میں شیطان کے پیروکار اور شیطان نفس کے پرستار معاشرے میں گھوم رہے ہیں، جس کو نہ دین بتانا ہے، نہ مسائل شریعہ بتانا ہے، بس بوریا بستر میں لپیٹ کر کے جنت الفردوس میں پہنچانا ہے۔
یہی کام رہ گیا ہے ان کا، باندھ باندھ کر کے، کبھی جوٹ کی رسی سے، کبھی لائلن کی رسی سے باندھ کر کے کہاں پر بھیجنا ہے؟ وہ بھی جنت کے کہیں کنارے نہیں، ایک دم جنت کی جو اعلیٰ کوالٹی جنت الفردوس ہے وہاں بھیجنا ہے۔ جب پھوکٹے میں مل رہا ہے تو کاہے کو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، کاہے کو جائے گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا امت محمدیہ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ جنت میں پہنچائے۔ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جنت کا سسٹم بتائے، جنت کی راہ بتائے، جنت تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں وہ بتائے، جنت تک پہنچنے کی جو دشواریاں ہیں اس پر تنبیہ کرے، اس پہ بیدار کرنے کی نیک کوششیں کرے۔ اور آج کا انسان جس کو وضو کے مسائل نہیں، اور پھر وضو کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ مومن کو پڑتی ہے نا، نماز مومن پہ فرض ہے نا۔ اہل ایمان ہیں آپ، بالغ ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، بالغہ ہیں، عقل مند ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے سینس صحیح رکھا ہے، اگر مرد ہوں یا عورت، تو 24 گھنٹے پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب جب بوریا بستر میں اور بھکو میں باندھ باندھ کر کے جب جنت میں بھیج ہی رہا ہے تو پھر یہ سب سسٹم میں کاہے آئیں گے؟ لیکن یاد رکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اتارنے کے لیے، برکتیں اتارنے کے لیے ذرائع اس دنیا میں پھیلائے ہیں۔ نماز کی شکل میں رحمت کا ذریعہ، روزے کی شکل میں رحمت کا ذریعہ، تلاوت قرآن مقدس کی شکل میں رحمت کا ذریعہ، درود مصطفیٰ کی شکل میں رحمت کا ذریعہ، سبحان اللہ، الحمدللہ جیسے پاکیزہ الفاظ، یہ رحمتیں نازل اور نظم رحمتیں اتارنے کے ذرائع ہیں۔ اگر سورس کو چھوڑ دیں گے آپ تو منزل مقصود تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ یہ عالم اسباب ہے، یہ دنیا سبب کی ہے۔ اگر اسباب کو کوئی چھوڑ دے تو منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائی، ضرورت ہے کہ جنت کی جو حصول جنت کے جو سسٹم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کی جو سسٹم اور ذرائع ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اس کے لیے اولاً ہمیں اور آپ کو دین سیکھنا ہے، مسائل شرعیہ جاننا ہے، دین کے اصول و ضوابط ہمیں جاننے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، چونکہ بے علم عمل درست نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر قرآن مقدس میں رب قدیر و جبار نے تاکید فرمائی نا، پہلا وحی نازل ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، پہلا حکم جو اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ پڑھنے کے لیے ہے نا، اقرا۔ وہ بھی صرف پڑھنے کے لیے نہیں، کیونکہ جو صرف پڑھے گا جو، وہ گمراہ ہوگا، وہ ٹریک سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے رب نے یہ صرف یہ نہیں فرمایا اقرا، بلکہ یہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اصل میں علم وہ علم ہے جس علم کے حوالے انسان کو اللہ کی معرفت ملا کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کا علم ہوا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا علم ہوا کرتا ہے۔ اصل میں علم وہی علم ہے۔ ہمیں دین سے جڑنا ہوگا، ہمیں دین سیکھنا ہوگا، مسائل شرعیہ جاننے کی کوشش کرنا ہوگا، منمانی نہ کریں، بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ الحمدللہ بڑی برکت والا اور فضل و کمال والا یہ مہینہ ہے، اور ایسے مومن کے لیے ہر لمحہ فضل و کمال والا ہے اگر وہ ایمان کے دائرے میں ہو تو۔ مومن کے لیے ہر دن فضل والا ہے، ہر رات فضل والا ہے مومن کے لیے۔ اگر ایمان کے دائرے میں نہیں ہے تو فضیلتیں برستی رہیں گی، اس کے لیے نہیں ہے، رحمتیں اترتی رہیں گی، اس کے لیے نہیں ہے، رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے ہے جو ایمان کے دائرے میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ شعبان المعظم میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پورا مہینہ اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں
روزے ہوا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، انہیں خوب پتہ ہے، ان کا ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کہیں نہ کہیں حکمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اگر کثرت سے روزہ رکھتے ہیں تو کچھ کمال ہے اس میں، کچھ خوبیاں ہیں اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ برکتیں رکھی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس مہینے سے بہت محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ مہینہ نظام الہی میں بجٹ پیش کرنے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ آنے والے سال تک کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، کہ آنے والے سال تک، آنے والے شعبان المعظم تک جتنے لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے وہ فہرست تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ سال بھر کے اعمال شعبان المعظم میں پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر عمل کرتے نہیں، رسول اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ اچھے اعمال پہ مصطفیٰ عمل نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ جو کرتے ہیں وہ عمل اچھا ہو جاتا ہے، وہ عمل اور امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جایا کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق پر عمل کرتے نہیں، مصطفیٰ کا عمل سے اخلاق چھن چھن کر نکلا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے سے، رسول اللہ کے کردار مقدس سے اخلاق موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ تب فرمایا پروردگار نے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ اخلاق پر، یہاں جہاں اخلاق کی حد تمام ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شروع ہوا کرتا ہے۔ وہ تو رسول اللہ اچھائی پہ عمل کرتے نہیں، مصطفیٰ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں ایک رات شعبان المعظم یعنی 15ویں شب کی رات آتی ہے، 15ویں کی رات آتی ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ لیکن یہ تمام تر فضیلتیں نفلی ہیں بھائی، بڑا کمال ہے لیکن نفلی ہے۔ سب کریں گے تو بہت زیادہ ثواب، نہیں کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، یہ تمام تر فضیلتیں، یہ تمام تر کمالات سے وہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے فرائض مکمل ہوں، جن کے واجبات مکمل ہوں۔ اگر فرائض و واجبات مکمل نہیں ہیں، عبادتیں نفلی ہیں، وہ برباد تو نہیں ہوں گی، وہ لٹکی رہیں گی۔ جب تک ادھر سے فرائض مکمل نہیں ہو تب تک ان نفلی عبادتوں کے فائدے عبادت کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں فرمایا۔ میں بس سطحی انداز میں آپ تک یہ پیغام پیش کرنے کی نیک کوشش کرتا ہوں۔ 15ویں شعبان المعظم کی شب کے بارے میں، رات کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی اور اپنی زبان مبارک سے بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں تھی، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج ہیں، کئی بیویاں ہیں، باری متعین تھی، فلاں دن فلاں کے ہاں، فلاں دن فلاں کے ہاں، فلاں دن فلاں کے ہاں۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ باری میرے ہاتھ تھی، رات کے سناٹے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، وضو فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بستر خالی ہے، میں نے محسوس کیا کہ میرا بستر خالی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں اور لمبا سجدہ فرما رہے ہیں۔ یہ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ جو بخشے بخشائے ہیں۔ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ جن کے صدقے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، جن کے صدقے خطا کاروں کی بخشش ہوگی، جن کے صدقے سیاہ کاروں کی بخشش ہوگی۔ وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ ذرا بھی حس و حرکت نہیں ہے، تو ذرا چھو کر کے دیکھا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کے انگوٹھے کو جب چھوا تو حرکت آئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جان میں جان آئی۔ جی، جب نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمایا تو پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو یا رسول اللہ، پھر میں سوچا کہ ایسا کچھ تو ہو نہیں گیا ہے۔ جی، تو پھر ایسا آپ نے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے، آج کی رات جبرائیل امین تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آج کی رات نزول جلال فرماتا ہے، رب کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آواز لگاتی ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ آج کی اس رات کو انہیں بخش دوں گا الحمدللہ۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی رحمت پکارتی ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق حلال کا طلبگار؟ ہے کوئی پریشان حال؟ آج وہ خوشحالی چاہے، آج رزق حلال کا مطالبہ کرے، میں اسے رزق حلال اور رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما دوں گا۔ بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دوں گا۔ یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ یہ تو 15ویں شعبان بڑی برکت والی رات ہے، اور ایسے پہلے میں نے کہہ دیا کہ اہل ایمان کے لیے ہر لمحہ برکت والا ہے، ہر لمحہ، اگر ایمان کے دائرے میں ہوں، اگر ایمان کے دائرے میں ہوں۔ سلمان اظہری صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑا خوبصورت واقعہ۔ کہیں کا سفر ہو رہا تھا، باہر کنٹری کا کوئی مسلم تھا، اور سفر میں بھی شراب پیش کیا جاتا ہے۔ جب اس مسلم کو شراب پیش کیا گیا تو شراب کا انکار یہ کہہ کر کے نہیں کیا کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں، میں شراب نہیں پیوں گا، بلکہ انہوں نے بے بانگ دہل حقیقت کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ شراب اور اسلام دو آپس میں ضدین ہے، جہاں اسلام ہو وہاں شراب نہیں، اور جہاں شراب ہے وہاں اسلام نہیں۔ میں مسلمان ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، انہوں نے کہا کہ آئی ایم مسلم، میں ایک مسلم ہوں، میں مسلم ہوں، اور مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، ہمارے لیے دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ ہاسٹس نے کہا کہ سب تو پی رہے ہیں نا، آپ بھی پی لیجئے، کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پیوں گا اسی شرط پہ کہ آپ پائلٹ کو پہلے پلائیے، پائلٹ کو پلا کے آئیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، رول ریگولیشن ہے، پائلٹ شراب نہیں پی سکتا ہے ڈیوٹی کے حالت میں، جب وہ لینڈنگ کر جائے گا اس کا پلین تو پھر وہ اپنا جو کچھ کرے گا، لیکن اس حالت میں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ڈیوٹی میں ہو تو شراب نہیں پی سکتا ہے، ہم الحمدللہ مصطفیٰ کی نسبت کے صدقے ہر وقت اللہ کی ڈیوٹی میں ہے، الحمدللہ ہر وقت ہم اللہ کی ڈیوٹی میں ہیں۔ تو جب تھوڑی دیر کے لیے ڈیوٹی میں ہو شراب نہیں پی سکتا ہے، تو جو 24 گھنٹہ اور زندگی کے ہر پل ڈیوٹی میں ہو اس کے لیے شراب۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اتنی عظیم رات، اتنی برکت والی رات، میرے آقا نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں برابر، اس دور میں بنی کلب ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس ڈھیروں بکریاں تھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں
کہ آج کی رات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں برابر اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. یعنی وہ اہل ایمان جو بد عملی کی بنیاد پر جہنم کا سزاوار ہے، رب تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں برابر آزاد فرماتا ہے. مگر چند ہیں کہ اس موسلادھار بارش میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. چند ہیں کہ اس موسلادھار بارش اور بخشش کا جہاں دھارا بہ رہا ہے وہاں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. ایک مسلسل شراب پینے والا، اس کی بخشش اس دن بھی نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان اس دن بھی نہیں ہوا کرتی ہے. جو ٹخنوں کے نیچے تکبر کی بنیاد پر کپڑے لٹکائے چلا کرتا ہے اس دن اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. پھر جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے، یعنی بلڈ ریلیشن، جو خونی رشتے ہیں، اگر وہ توڑتا ہے اور توڑ رکھا ہے تو پھر اس کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوا کرتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی، مسلسل شراب پینا اور تکبر کی وجہ سے گھٹنا کے نیچے کپڑے لٹکا کر چلنا، بتاؤ یہ کتنی بڑی محرومی کی چیز ہے. اس سے توبہ کرنا چاہیے، موقع ہے آج. ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ روٹھ چکے ہیں، اس رات سے پہلے ماں باپ کو منانے کی کوششیں کریں ہم اور آپ. اس ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر کے منانے کی کوششیں کریں. کیا پتہ کہ اس 15ویں شعبان المعظم کے بعد پھر 15ویں شعبان تو آئے گا، 15ویں شعبان کی رات آئے گی تو ضرور، لیکن میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ حیات سے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. وقت سے پہلے منانے کی کوششیں کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور سسٹم میں آئیے. سسٹم میں آؤ میرے بھائی، منمانی مت کرو. دیکھتا ہوں آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں. بسا اوقات جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، یہ بالکل سچ سوچنا ہے کہ ہم لوگ کتنے برے انسان ہیں کہ کل اصحاب نبی کفار کو قرآن سنایا کرتے تھے. اصحاب نبی کفار کو سنت مصطفیٰ عمل کر کے اور زبانی طور پہ بتایا کرتے تھے تو بت کے پرستار، توحید کے پرستار ہو جایا کرتے تھے. انیک کے ہاں سر جھکانے والا، وحدہ لا شریک لہو کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والا ہو جایا کرتا تھا. آج ایک مسلمان مسلمانوں کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، ایک مسلمان رسول اللہ کی سنتیں پڑھ کر سناتا ہے، مسلمانوں کو سناتا ہے. لیکن ہم کتنے برے ہیں کہ داہنا کان سے سنتے بائیں کان سے نکال دیتے ہیں. نفس کو توڑ کر، نفس کو چھوڑ کر کے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے ہیں. یہ بہت دکھ کی بات ہے میرے بھائی. من مانینا، جیسے میں ابھی کل ہی قبرستان گیا تو ایک پھر وہ کہنے کے باوجود ایک منظر دیکھا کہ کافی قبریں جو ہے نئی مٹی سے پھر لیپا پوتی کر کے، بہت محبت ہے ابا سے. جب تک حیات رہے دوستوں کی بات، نچنیوں کی بات، نیتاؤں کی باتوں پہ دوڑنے والا، نیتاؤں کے سامنے بتیسی نکال کر مسکرانے والا، ہاں سر آ رہے ہیں، ہاں حضور آ رہے ہیں، ہاں بھائی آ رہے ہیں کرنے والا، باپ کی باتوں کو توڑنے والا، ماں کی باتوں کو ٹھکرانے والا. ماں باپ جب انتقال کر گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ بڑی محبتیں دکھانا ہے تو ہر سال کیا کرنا؟ اس پر نئی مٹی ڈال کر کے پوتا پوتی کر دینا. تو بلکہ نہیں، یہ بہت وفادار اولاد ہے. یہ وفاداری ہے؟ یہ پوچھا کسی نے؟ قبرستان میں کوئی بھی کام ہوتا ہے کسی نے کسی عالم سے پوچھا کیا کہ کیا کام کس طرح کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا ہے، پوچھنا نہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک، دھرتی مین سے لے کر چیئرمین تک کسی نے پوچھا کیا کہ کیا کام کرنا ہے؟ چونکہ وہ شرعی معاملہ ہے، وہ دین ہے. وہ دین اہل ایمان کی تدفین ہوئی ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کاموں سے، جن باتوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی باتوں سے مردوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے. کس نے پوچھا کہ ہمیں قبرستان میں یہ کرنا ہے؟ عالم دین اگر آپ ہیں، آپ دین کے جانکار ہیں، بتائیے کس طرح یہ کام کیا جائے. کوئی ضرورت نہیں بھائی، اپنا پلان بنایا، کام کر ڈالا. جی ایسے ہی ڈرامہ چادر کا بھی ہے، چادر کا بھی ڈرامہ ہے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چادر کی سن لو کان کھول کر کے. سوچتے ہو کہ فلاں جگہ جا کے چادر چڑھائیں گے تو ثواب ملے گا. کچھ بھی حقیقت نہیں ہے چادر کی، یاد رکھنا.
ہاں کچا پھول اگر ہے تو تاویلاً اس کی حقیقت ہے، تاویلاً کہ جب تک وہ تر رہے گا، خدا کی تسبیح پڑھتا رہے گا، جب تک وہ زندہ اس کی زندگی رہے گی، تب تک اللہ کا حمد و ثنا پڑھتا رہے گا، اس کی برکتیں وہاں نازل ہوں گی، تو اس کی برکتوں سے کچھ چھینٹیں صاحب قبر کو بھی ملیں گی۔ لیکن یہ کپڑوں کے چادر علماء ربانیین نے جو اچھے گزرے ہیں اس دنیا سے، جو پاک پوتر گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے سائے میں گزارا ہے، امتیاز کے لیے ایک چادر ڈالنے کا، ایک چادر رکھنے کا فقہا نے، علماء ربانیین نے اجازت دیا ہے تاکہ امتیاز ہو جائے۔ یہ چند قبر ہیں، ایک پر اگر چادر ہے تو راہ گیر کو، چلتے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب یہ اللہ کا اچھا بندہ ہوگا، جی اچھا بندہ ہوگا۔ اب تو ڈرامہ ہو گیا ہے بھائی، 50 روپے میں چادر لیے جا کے چڑھا دیے، اماں سے محبت، کبھی پوچھا کہ چادر سے، اس چادر کے ڈالنے سے میری امی کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، ابا کو فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نہیں بھائی، کوئی ضرورت نہیں بھائی، منت تو آپ از خود مانتے نا، یہ کہاں توفیق ہوتی ہے کہ منت مانے کہ پروردگار عالم فلاں کام ہو جائے گا تو ایک ختم قرآن مقدس میں تلاوت کروں گا، فلاں کام ہو جائے گا 10 پارے قرآن میں پڑھوں گا، فلاں کام ہو جائے گا 3 روزے میں رکھوں گا، فلاں کام ہو جائے گا 20 رکعتیں نماز فرائض و واجبات کے علاوہ نفل میں پڑھوں گا۔ یہ تو نہیں نا، منت کیا ہے؟ میں فلاں جگہ جاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا۔ کیا چڑھاؤں گا؟ چادر۔ سنیت کو ان جاہلوں نے اور جاہل کے پیروکاروں نے اگربتی میں سمیٹ دیا، چادر میں سمیٹ دیا، گاگر میں سمیٹ دیا، جی، اور یہاں وہاں صرف جانے میں سمیٹ دیا، جبکہ سنیت یہ نہیں ہے۔ نماز سنی پر فرض ہے، اور نماز اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہے، بے ایمانوں کے لیے نماز نفع بخش نہیں ہے۔ آباد مسجد ان کی ہے جن کی نماز کل کام نہیں آئے گی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے ہیں، کل جن کی تسبیح کرنا، آج کی تسبیح کرنا کل کے لیے جن کو نفع بخش نہیں ہوگا، اور جن کے لیے نفع بخش ہے وہ مسجدوں سے دور ہے۔ کہاں ہے؟ عرس میں بھیڑ، مرد تو مرد، عورتیں۔ پوچھا کسی نے کہ ہمارا عمل از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟ اس عمل سے کیا ملنے والا؟ نہیں بھائی، من مانی ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کرو، حساب تو دینا ہوگا نا۔ اللہ پوچھے گا تم نے کتنے عرس منائے، اللہ پوچھے گا کتنی چادریں ڈالی، اللہ پوچھے گا ابا کی قبر پر کتنے مرتبہ نئی نئی مٹی ڈال کے پوتا پوتی کیا، اللہ پوچھے گا باپ کے سرہانے پہ کتنے اگربتی ٹھونسے تم نے، اللہ پوچھے گا کہ کتنے مرتبہ تم نے موم بتی جلایا۔ مصطفیٰ کریم کی رحمت پہ قربان جاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آقا کریم کے فرمان کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا ہے، مومن کتنا بڑا گنہگار ہو، اگر ایمان سلامت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے اگر مانتا ہے، گنہگار ہے تب بھی ان کو آگ سے بچا کے رکھو۔ اس لیے قبرستان میں موم بتی اگربتی جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قبرستان میں ایک چٹکی مٹی خالی نہیں ہے، ایک چٹکی مٹی ایسی نہیں ہے جہاں کسی مومن کی تدفین نہ ہوئی ہو، جی، ارے تھوڑی تھوڑی مٹی میں نہ جانے کئی لوگ آباد ہیں وہاں، کئی لوگوں کا بسیرا ہے، کئی لوگوں کا ٹھکانہ اور مسکن ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ آگ سے دور رکھو، اور یہاں محبت والے کیا کریں گے؟ چھوٹکی اگر موم بتی نہیں ہے، موٹا موٹا سا پیسہ ہے نا، باپ سے محبت ہے نا، کل تو نیتا کے اشارے پہ چل رہا تھا، بھیا کے اشارے پہ چلنے والا، ماں باپ کی باتیں ٹھکرانے والا، آج ماں باپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ اوپر عقل کے ٹور سب کم سے کم عقل ہی سے پوچھتے کہ قبر کے اوپر اگر روشنی کریں گے تو کیا اس روشنی سے امی کو فائدہ ملنے والا؟ کیا نہیں۔ اب امی کو فائدہ قرآن کی تلاوت کرے گی، امی کو فائدہ اگر ہم وفادار مصطفیٰ ہیں تو یہ وفاداری مصطفیٰ جہاں ہمارے لیے نفع بخش ہے وہی ہمارے والدین کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ ایصال ثواب کرو ماں باپ کے نام پہ، اور بہترین طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ ہم سبھی مصطفیٰ کے وفادار بن جائیں۔ جب ہم
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہی قرآن کا حکم ہے کہ جہاں تم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، وہیں اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ ماں باپ کی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سبھی اچھے بن جائیں۔ میرے بھائی دین سیکھو، میرے بھائی منمانی مت کرو، یہ نقصان دہ عمل ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کے توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔